بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اعصابی نظام یعنی نروس سسٹم کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ انسانی جسم کی تمام حرکات، سکنات اور نظم و ضبط کو کنٹرول کرنے کے نظام کو اعصابی نظام کہتے ہیں۔ اعصابی نظام کا اساسی فعل جسم کے اندرونی اور جسم سے باہر کے ماحول میں واقع ہونے والی تبدیلیوں کا پتہ چلانا اور ان کے مطابق جسمانی افعال و حرکات کی رہنمائی کرنا ہے۔ اگر کوئی گرم یا تیز نوکیلی چیز جلد سے لگ جائے تو جسم کو ان کے ضرر سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جسم کو ان سے دور کر لیا جائے۔ سڑک پر چلتے ہوئے اگر کوئی رکاوٹ سامنے آ جائے تو ٹکرا جانے کے نقصان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ چلنے کی رفتار یا رخ کو تبدیل کیا جائے۔ اسی طرح جسم کے اندر بعض ایسی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں جن کے جاری رہنے سے جسمانی افعال کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مثلاً خون کا دباؤ کم ہونے لگے تو ایسی صورت میں ضروری ہوتا ہے کہ اس کو بحال کیا جائے۔ اس نوع کی بیرونی جسم یا اندرونی جسم واقع ہونے والی تبدیلیوں کے نقصان سے بچنے کے لیے اعصابی نظام کو حسب ذیل افعال انجام دینے ہوتے ہیں۔ اعصابی نظام جسم یا جسم کے ماحول میں واقع ہونے والی تبدیلیوں اور تغیرات کا پتہ چلائے اور انہیں محسوس کرے۔ ان تبدیلیوں کو محسوس کرنے کے بعد انہیں صورتحال سے مقابلے کی تدبیر اختیار کرنے والے اعضاء تک پہنچائے۔ ان ذمہ دار اعضاء سے جاری ہونے والی ہدایات اور احکام پر عمل و درآمد کی مناسب صورت اختیار کرے۔ ان تمام افعال کو انجام دینے کے لیے اعصابی نظام کے خاص حصے مقرر ہیں۔ اندرونی یا بیرونی ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں کو اس نظام کے مخصوص خلیے محسوس کرتے ہیں۔ انہیں ریسیپٹر سیل کہا جاتا ہے۔ مثلاً جسم میں ایسے ریسیپٹر سیل پائے جاتے ہیں جو روشنی، آواز یا حرارت سے متعلق بیرونی ماحول میں پیدا ہونے والے تغیرات کا ادراک کرتے ہیں۔ جسم کے اندر ایک خاص جگہ ایسے اخذ خلیے یا ریسیپٹر سیل ہوتے ہیں جو خون میں آکسیجن کی کمی نیز خون کے دباؤ میں کمی بیشی کو نوٹ کرتے ہیں۔ مختلف مقامات پر پائے جانے والے یہ ریسیپٹر سیل عام طور پر ایک ہی قسم کے احساسات کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ مثلاً روشنی کا ادراک کرنے والے خلیے آواز کا ادراک نہیں کر سکتے۔ جسم کا وہ حصہ جہاں مختلف اخذ خلیات اپنی حاصل کردہ معلومات پہنچاتے ہیں مرکزی عصبی نظام یا سینٹرل نروس سسٹم کہلاتا ہے۔ مرکزی عصبی نظام اس طرح حاصل ہونے والی معلومات کو یکجا کرتا اور پھر ان کے جواب میں مقابلے کی مناسب حل تدابیر اختیار کرتا ہے۔ مرکزی عصبی نظام حاصل ہونے والی ان معلومات اور اپنے سابقہ تجربات کو سامنے رکھ کر فیصلے کرتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی ایسا گرم برتن ہاتھ میں لے لیا ہو جس میں آپ کی پسند کی کوئی غذا ہے، اس کے ساتھ ہی آپ کو بھوک بھی لگی ہو اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہو کہ اگر آپ نے اس گرم برتن کو گرا دیا تو دوسری کھانے کی چیز آپ کو اس وقت نہیں مل سکے گی، تو ایسے حالات میں آپ کا مرکزی نظام جو فیصلہ کرے گا وہ اس فیصلے سے مختلف ہوگا جب وہ تمام حالات موجود نہ ہوں۔ اس قدر سوچ بچار سے کام لینے والے عصبی نظام کے حسب ذیل حصے ہیں جو آپس میں مربوط ہوتے اور ہم آہنگی کے ساتھ اپنے افعال انجام دیتے ہیں۔
ریڑھ کی ہڈی یا اسپائنل کارڈ ایک ڈور نما ساخت ہے جو دماغ سے نکلتی اور ریڑھ کی ہڈی یا موہروں کے ستون کے درمیان سے گزرتی ہے۔ دماغ جو سر یا کھوپڑی کے اندر محفوظ ہوتا ہے۔ عصبی نظام کے یہ دونوں حصے مرکزی عصبی نظام کہلاتے ہیں۔ اخذ خلیے یا ریسیپٹرز جو سارے جسم میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے لے کر مرکزی عصبی نظام تک پیغامات کی ترسیل حسی راستے کے ذریعے عمل میں آتی ہے۔ مرکزی عصبی نظام اس طرح وصول ہونے والے حسی پیغامات کا تجزیہ کرنے کے بعد جو احکام صادر کرتا ہے وہ حرکی راستے کے ذریعے اعضاء تک جاتے ہیں۔ جسم کے وہ حصے جہاں مرکزی نظام سے آنے والی حرکی تحریک کے عمل میں اظہار ہوتا ہے، علامات ایفیکٹرز کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر عضلات جن سے حرکت کا عملی اظہار ہوتا ہے، یا پھر دل یا خون کو بدن میں گردش کراتا ہے، عامل اعضاء ایفیکٹرز ہیں۔ اعصابی مادے کی بنیادی اکائی یا خلیہ کو نیورون کہتے ہیں۔ یہ ایک مرکزہ اور دو قسم کے اعصابی ریشوں سے مل کر بنتا ہے جن کو ایکسون اور ڈینڈرائٹ کہتے ہیں۔ ایکسون مرکزہ یا خلیہ کے جسم سے ایک تار کی طرح نکلا ہوتا ہے جس کی لمبائی 1 میٹر تک ہو سکتی ہے۔ ایکسون کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے اور اس کے اندر موجود مادہ کو ایکسوپلازم کہتے ہیں۔ ہر اعصابی ریشے کی جھلی میں تقریباً 90 ملی وولٹ کا کرنٹ سا ہوتا ہے جسے ممبرینک پوٹینشل کہتے ہیں، اور یہ آئنز کی کمی بیشی سے پیدا ہوتا رہتا ہے۔ واضح ہو کہ پوٹاشیم آئن اعصابی خلیہ کی جھلی کے اندرونی طرف زیادہ اور خلیہ کے باہر کم مقدار میں ہوتا ہے، جبکہ سوڈیم آئن خلیہ کی جھلی کے باہر زیادہ مقدار میں موجود رہتا ہے، اور جیسا کہ پوٹاشیم آئن پر مثبت بار ہوتا ہے، جب یہ خلیے سے باہر نکل جاتا ہے تو خلیے میں موجود پروٹین باقی بچ رہتی ہے۔ پروٹین پر منفی بار ہوتا ہے، پس پوٹاشیم کے باہر نکل جانے سے اعصابی خلیہ کے اندر منفی بار پیدا ہو جاتا ہے۔ ڈینڈرائٹ خلوی حصہ کی طرف پیغام لے جاتے ہیں اور ایکسون خلوی حصے سے دور پیغام لے جاتے ہیں۔